بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے سرسبز گاؤں میں کالو نام کا ایک لوہار رہتا تھا۔ کالو کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی صفائی اور طاقت دی تھی کہ وہ لوہے کو مٹی کی طرح گوندھ کر کوئی بھی شکل دے سکتا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی تلواریں اور کلہاڑیاں دور دور تک مشہور تھیں، اور اس کی بھٹی کی آگ گاؤں کے لوگوں کے لیے محنت اور ایمانداری کی علامت تھی۔ کالو محنت کش، ایماندار اور خدا کا خوف رکھنے والا انسان تھا، لیکن اس کی قسمت شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ صبح سے شام تک لوہے کو پیٹتا، پسینہ بہاتا، مگر اس کے گھر میں کبھی اتنی خوشحالی نہیں آئی جتنی اس کی محنت کا حق تھا۔ اس کی بیوی اکثر اسے دیکھ کر افسوس کرتی کہ اتنا ہنر رکھنے والا شخص بھی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دفعہ سخت سردیوں کی ایک شام، جب کالو اپنی بھٹی میں آگ کو بجھا کر تھکا ہارا گھر لوٹ رہا تھا، تو راستے میں اسے ایک بوڑھا مسافر ملا۔ مسافر کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ کالو کا دل پسیج گیا اور اس نے بغیر کسی لالچ کے اس اجنبی کو اپنے غریب خانے میں پناہ دی۔ لوہار نے اپنی بیوی سے کہہ کر اس کے لیے گرم کھانا بنوایا اور اسے سونے کے لیے ایک بستر دیا۔ اجنبی نے آرام کیا اور اگلی صبح جب جانے لگا تو اس نے کالو کو شکریہ ادا کیا۔ مسافر نے مسکراتے ہوئے کہا، اے نیک دل لوہار، میں ایک معمولی مسافر نہیں ہوں، بلکہ میں جادوگر ہوں اور میرا نام کبیر ہے۔ تم نے میری مدد کر کے میری نظر میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ میں تمہاری غربت دیکھ رہا ہوں اور تمہاری محنت بھی۔ میں تمہیں تمہاری محنت کا انعام دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک معمولی انعام نہیں۔ کالو حیران رہ گیا۔ جادوگر؟ اس نے فوراً جادوگر کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، مگر جادوگر نے اسے روک دیا۔ جادوگر کبیر نے کہا، میں تمہیں 3 تحفے دے سکتا ہوں، یا یوں کہو 3 نعمتیں۔ ان نعمتوں کے ذریعے تم فوراً امیر ہو سکتے ہو، مگر ان کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نعمتیں تمہیں امیر تو بنا دیں گی، لیکن وقت مقررہ پر میری ہو جائیں گی، یعنی جب میں واپس آؤں گا تو یہ تمہیں مجھے لوٹانی پڑیں گی۔ کالو نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ اسے لگا کہ یہ قسمت بدلنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ جادوگر نے اپنے تھیلے سے 3 چیزیں نکالیں۔ سونے کا سکہ بنانے والی تھیلی، ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں سے روزانہ صرف 1 سونے کا سکہ نکلتا تھا، تھکاوٹ دور کرنے والا چشمہ، ایک جادوئی چشمہ جسے پہننے کے بعد لوہار کو دن بھر کی محنت میں بالکل بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، دل کا حال بتانے والا ہتھوڑا، ایک عجیب سا ہتھوڑا جو لوہے پر پڑنے والی ہر چوٹ کے ساتھ اس شخص کے دل کی بات ظاہر کرتا جس کے لیے وہ چیز بن رہی ہوتی۔ جادوگر کبیر نے کالو سے وعدہ لیا کہ وہ ان چیزوں کو خوب استعمال کرے، مگر جیسے ہی وہ واپس آئے گا کالو کو یہ چیزیں واپس کرنی ہوں گی، اور لوہار نے حامی بھر لی۔ ان نعمتوں کو پا کر کالو کی زندگی بدل گئی۔ سونے کی تھیلی نے اس کے گھر میں خوشحالی لا دی۔ اب اس کے پاس عمدہ کھانا، کپڑے اور رہنے کے لیے ایک بڑا گھر تھا۔ جادوئی چشمے کی بدولت وہ دن رات کام کرتا رہا۔ اس کے ہنر میں مزید نکھار آ گیا۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور خوبصورت ہونے لگیں۔ دل کا حال بتانے والے ہتھوڑے نے اسے گاؤں میں بہت عزت دی۔ جب وہ کسی سردار کے لیے تلوار بناتا اور ہتھوڑا اس کے دل کا حال بتاتا کہ سردار جنگ میں دھوکہ دینے کا سوچ رہا ہے، تو کالو احتیاطاً اس تلوار میں کوئی کمی چھوڑ دیتا۔ جب وہ کسی غریب کی 10 سال گزر گئے۔ کالو اب ایک امیر اور معزز شخص بن چکا تھا۔ ایک دن جب وہ آرام سے بیٹھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ وہی بوڑھا جادوگر کبیر تھا جو تھکا ہارا لیکن چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اے میرے دوست کالو، کیا تم مجھے بھول گئے؟ میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں اور اپنی چیزیں واپس لینے آیا ہوں، جادوگر نے کہا۔ کالو کا دل ڈوب گیا۔ اس نے 10 سال ان نعمتوں کا سہارا لیا تھا اور اب ان کے بغیر واپس غریب ہونے کا خوف اسے ستا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ تینوں چیزیں چلی گئی تو وہ دوبارہ غربت میں چلا جائے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ جھوٹ بول دے، مگر اس کی ایمانداری۔ کالو نے اپنی بھٹی کے پاس تینوں چیزیں لا کر رکھ دیں۔ کبیر صاحب، میں وعدے کے مطابق آپ کی چیزیں واپس کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیا آپ مجھے صرف 1 رات کا وقت دیں گے؟ کالو نے التجا کی۔ کالو نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو اس نے جادوگر کو تینوں چیزیں دینے سے پہلے کہا، آخری بار میں آپ کی چیزوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اس نے سونے کی تھیلی سے ایک سکہ نکالا اور جادوگر کو دیا۔ یہ آخری سکہ آپ کے لیے میری طرف سے ناشتے کا تحفہ ہے۔
اس نے تھکاوٹ دور کرنے والا چشمہ پہن کر اپنی بھٹی میں ایک لکڑی کاٹ کر دکھائی۔ دیکھیں، میں اس کے بغیر بھی کتنی آسانی سے کام کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے دل کا حال بتانے والے ہتھوڑے سے لوہے پر چوٹ ماری اور اپنے دل کا حال بیان کیا۔ ہتھوڑے، سچ بتا، کیا میں ان نعمتوں کے جانے کے بعد بھی خوش رہوں گا؟ ہتھوڑے نے آواز دی، ہاں، تم خوش رہو گے، کیونکہ نعمتیں تمہیں دولت دے سکتی ہیں، لیکن ہنر، محنت اور تجربہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ سن کر لوہار نے ہنستے ہوئے تینوں چیزیں جادوگر کو واپس کر دیں۔ جادوگر کبیر نے مسکراتے ہوئے تینوں چیزیں واپس اپنے تھیلے میں رکھیں اور کہا، اے کالو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے تمہیں صرف 10 سال کے لیے نعمتیں نہیں دی تھیں، بلکہ میں نے تمہیں 10 سال کا قیمتی تجربہ اور ہنر کمانے کا موقع دیا تھا۔ اب تمہیں ان جادوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم خود اپنے ہاتھوں سے سونا بنا سکتے ہو، اور تمہاری حکمت اب کسی ہتھوڑے کی محتاج نہیں ہے۔ جادوگر کبیر وہاں سے چلا گیا اور لوہار کالو دوبارہ اپنے کام پر لگ گیا، لیکن اب وہ پہلے جیسا غریب لوہار نہیں تھا۔ وہ ایک تجربہ کار، دولت مند اور